اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آپ تمام کو عید کی ڈھیر ساری مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ زندگی میں آپ کو، مجھے، ہم سب کو عید کی سچی خوشیاں نصیب فرمائے اور زندگی میں ایسے کئی رمضان اور کئی عیدیں اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ 3 دن چینل کو چھٹی تھی، آج پھر میں اسکرین پر آفس میں چینل کے لیے آ چکا ہوں۔ دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری خدمت کو قبول کرے۔ ناظرین، آخر گزشتہ کل وقف جیسا ناجائز ناپاک بل جو ہے، شرارتی بل جو مسلمانوں کے اوقاف کے جائیدادوں پر قبضہ کرنے کے لیے لایا گیا ہے، آخر اس قانون کو زبردستی اپوزیشن کی زوردار مخالفت اور وروध کے باوجود بھی بی جے پی نے اس بل کو ناجائز طریقے سے یوں سمجھے کہ پاس کر ہی دیا ہے، اور امت شاہ کا بیان آیا ہے کہ یہ حکومت ہند کا قانون ہے، اسے سبھی کو قبول کرنا پڑے گا۔ لیکن حضرت مولانا ارشد مدنی، حضرت مولانا محمود مدنی، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے سرکار کو وارننگ دی ہے کہ اس ناپاک بل کو واپس لو، ورنہ ہم جمہوری طریقے سے، قانونی طریقے سے ملک کے کونے کونے میں، گاؤں گاؤں میں، دلی سے لے کر گلی تک ہم اس بل کا وروध کریں گے۔ اور اسد الدین اویسی نے باقاعدہ پارلیمنٹ میں اس بل کی کاپی کو پھاڑتے ہوئے کہا کہ میں گاندھی کی طرح وقف بل کو پھاڑتا ہوں۔ اکھلیش یادو نے بھی زوردار انداز میں وروध کیا، کانگریس کا زبردست وروध رہا، لیکن ہر درمی، تاناشاہی، آمرانہ انداز میں آخر اس بل کو پاس کر دیا گیا ہے، اور امت شاہ اس پر کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہند کا یہ قانون ہے، اسے سبھی کو قبول کرنا پڑے گا۔ مگر مسلم ہی نہیں، ہندو بھی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وقف ترمیمی بل کی حمایت میں حکمراں پارٹیوں اور مخالفت میں اپوزیشن پارٹیوں کے قائدین کے زبردست بیانات آئے ہیں۔ کس نے اس بل کے بارے میں کیا کہا، انشاءاللہ میں اسپیشل پرائم نیوز بنا رہا ہوں، اس کو پوری سننا، ایک 7 سے 8 منٹ کی رہے گی، اس میں کس نے کیا کہا، اکھلیش یادو نے کیا کہا، اختراع حسن نے کیا کہا، جی ہاں، ضیاء الرحمان بخت نے کیا کہا، عمران پرتاپ گڑھی نے کیا کہا، ابھی ساونت نے کیا کہا، بنرجی نے کیا کہا، میں تمام چیزیں بتاؤں گا، آپ اس کو ضرور سننا۔ لیکن خیر پہلی خبر یہی ہے کہ یہ ناپاک شرارتی بل تاناشاہی انداز میں پاس کر ہی دیا گیا۔
ناظرین ایک بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے. جی ہاں, بی جے پی کے لیڈر کپل مشرا, دہلی فساد میں کتنا بڑا ان کا رول تھا. بی جے پی نے اپنے پاور کے ذریعے سے کپل مشرا کو بچا لیا تھا, لیکن آخر کورٹ میں بات ثابت ہو ہی گئی اور کورٹ نے ان پر مقدمہ درج کرنے کے لیے کہا ہے. اب اس کے بعد کپل مشرا کے استعفے ریزائن کا ڈیمانڈ ہونے لگا ہے اور اس کو لے کر اسمبلی میں زبردست ہنگامہ ہوا. جیسے ہی دوپہر کے 2 بجے ایوان کی کارروائی شروع ہوئی, مشرا کے استعفے کا مطالبہ کرنا لوگوں نے شروع کر دیا. اس دوران AAP کے MLA نے اپنے ہاتھوں میں پوسٹر پکڑے ہوئے تھے جن پر لکھا تھا کپل مشرا استعفی دو. اسمبلی کے اسپیکر گپتا نے AAP کے اراکین اسمبلی سے بار بار پرامن رہنے کی اپیل کی اور ایوان کی کارروائی کو جاری رکھنے کی اجازت دی, لیکن عام آدمی پارٹی کے اراکین اسمبلی پرسکون نہیں ہوئے اور وہ کپل مشرا کے استعفے کا مطالبہ کرنے لگے. اب دیکھتے ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بی جے پی اپنے پاور کا ناجائز ناپاک استعمال کتنا کرتی ہے. ناظرین, وقف ترمیمی بل شدید مخالفت اور وروध کے باوجود آخر منظور ہو گیا. جی ہاں, اپوزیشن پارٹیوں نے اسے بلیک ڈے, سیاہ دن کہا, یعنی جس دن کو وقف بل پارلیمنٹ میں شدید مخالفت کے باوجود منظور کیا گیا. اپوزیشن پارٹیوں نے کہا کہ یہ ملک کے لیے اور پارلیمنٹ کے لیے بلیک ڈے ہے. 12 گھنٹوں سے زیادہ تک زبردست اس بل پر بحث ہوئی. رات 12:30 بجے بل کو رائے شماری کے ذریعے اکثریت سے منظور کیا گیا, لیکن آج راجیہ سبھا میں اس بل کو لے کر بحث ہوگی. دعائیں کیجیے کہ راجیہ سبھا میں یہ ناپاک بل منظور نہ ہو. ناظرین, مہاراشٹر کے کانگریس کے پردیش ادھیکش دبنگ اور قد آور نیتا ہرش وردھن جی سپکاڑ, انہوں نے وقف ترمیمی بل کو لے کر زبردست انداز میں بی جے پی پر حملہ کیا. ہرش وردھن جی سپکاڑ نے کہا, کانگریس کے پردیش ادھیکش مہاراشٹر نے کہا کہ وقف ترمیمی بل کی آڑ میں صنعت کاروں اور بلڈروں کو زمین دینے کی بی جے پی حکومت کی سازش ہے. اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ امبانی کا اینٹیلیا بچانے کے لیے اور امبانی اور اڈانی جیسے مالداروں کو وقف کی زمینیں بیچنے کے لیے باقاعدہ حکومت یہ ناپاک سازش کر رہی ہے. ہرش وردھن جی سپکاڑ نے کھل کر یہ بات کہی کہ بی جے پی حکومت کی سازش ہے کہ بلڈروں اور صنعت کاروں کو زمین دی جائے وقف کی, اسی لیے یہ بل لایا جا رہا ہے. وہیں ہرش وردھن جی سپکاڑ نے کہا کہ فصل بوائی سے پہلے کسانوں کے قرضے معاف کیے جائے اور اگر ٹرپل انجن حکومت میں طاقت ہے تو وہ کیندر سرکار سے خصوصی پیکیج لائے. ہرش وردھن جی سپکاڑ نے کہا کہ بی جے پی حکومت اس وقت وقف ترمیمی بل کی آڑ میں زمینیں بلڈروں کو دینے کی ناپاک سازش کر رہی ہے. ہرش وردھن جی سپکاڑ نے یہ تک کہا کہ کسانوں کی سمسیاؤں پر بولتے ہوئے کہ مہایوتی سرکار نے الیکشن کے درمیان کسانوں کے قرضے معاف کر دینے اور لاڑکی بہن اسکیم کے تحت 1500 سے 2100 روپے دینے کا وعدہ کیا تھا, لیکن اب مہایوتی مہاراشٹر سرکار اپنے وعدوں سے اپنی بات سے مکر گئی ہے, بلکہ الٹا کسانوں پر دباؤ ڈال کر 31 مارچ تک قرض ادا کرنے کا فرمان آدیش اس ہٹلر سرکار نے جاری کر دیا ہے, جو سراسر دھوکہ ہے. ناظرین, آج 5 بجے میں جلگاؤں سے نکل جاؤں گا اور صبح 9:10 کو ممبئی سے میری فلائٹ ہے اڑیسہ کی راجدھانی بھوبنیشور کے لیے. دعائیں کیجیے کہ اللہ سفر آسان کرے. بھوبنیشور میں آئندہ کل یعنی 4 اپریل 2025 کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ایک عظیم الشان اجلاس عام ہونے جا رہا ہے. سالار جنگ یعنی سال جنگ سنگڑا میں کٹک اڑیسہ میں یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے. 4 اپریل 2025 کو نماز مغرب کے بعد یہ اجلاس عام شروع ہو جائے گا. جناب محترم اصغر حسین صاحب استاد حدیث جامعہ مرکز العلوم سنگڑا کی صدارت میں یہ اجلاس ہوگا اور ایسے ہی
سید نقیب الامین صاحب، حضرت مولانا مفتی سید نقیب الامین صاحب جو شیخ الحدیث ہے اور محتمم جامعہ مرکز العلوم سوڑا ہے اور جمعیت علماء اڑیسہ کے جنرل سیکرٹری ہے، ان کی سرپرستی میں یہ اجلاس ہوگا اور اڑیسہ کے تمام ہی اکابر علماء اس اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں۔ آپ تمام سے بھی اپیل کی جاتی ہے کہ اس اجلاس عام میں آپ ضرور شریک ہو۔ سالجنگ سنگڑا کٹک اڑیسہ میں یہ اجلاس عام ہونے جا رہا ہے۔ آج 5 بجے میں جلگاؤں شہر سے نکل جاؤں گا۔ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے سفر کو آسان کرے اور جو کچھ بھی میں ہزاروں کلومیٹر تک پہنچ کر ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچ کر دینی باتوں کو، اللہ رسول کے پیغام کو پہنچا رہا ہوں، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے طاقت بھی دے، قوت بھی دے اور اللہ تعالیٰ حفاظت بھی کرے، آمین۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل وقف بل پر بحث کو لے کر کانگریس کے قد آور نیتا گورو گوگوئی نے زبردست انداز میں پارلیمنٹ میں بات کی اور گوگوئی اس وقت یوں سمجھے کہ مسلم سماج میں ان کی ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے، کیونکہ گوگوئی نے جس انداز میں بات رکھی، وقف ترمیمی بل پر بحث کرتے ہوئے بی جے پی پر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی سے کہا کہ تم کس قوم کو نشانہ بنانا چاہتے ہو؟ وہ قوم جس نے اس ملک کی آزادی میں سب سے آگے رہ کر ملک کو بچایا، انگریزوں سے لڑا، یہاں تک کہ گوگوئی نے جمعیت علماء ہند کے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کا نام لے کر ذکر کیا۔ جمعیت کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ گوگوئی نے کہا کہ سید حسین احمد مدنی اور یہ علماء، یہ وہ لوگ ہیں کہ 2 لاکھ سے بھی زیادہ علماء اس ملک کی آزادی کے لیے شہید ہوئے ہیں، پھانسی کے پھندوں کو انہوں نے چوما ہے۔ تم اس قوم کے ساتھ غداری کر رہے ہو، اس قوم کا حق چھیننا چاہتے ہو، اس قوم کے وقف کی زمینیں آپ چھیننا چاہتے ہو۔ تو بہت ہی پیارے انداز میں باقاعدہ گوگوئی نے بات رکھی ہے، جس کی ویڈیو خاص طور سے مائنورٹی میں، مسلمانوں میں کافی وائرل ہو رہی ہے۔ کانگریس کے لیڈر گوگوئی کا باقاعدہ میں مفتی ہارون ندوی بھی ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک بڑی افسوسناک خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ 86 ملکوں کی جیلوں میں 10,152 ہندوستانی قید ہیں۔ جی ہاں، 86 ملکوں کی جیلوں میں 10,152 ہندوستانی قید ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں قیدیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ بیرون ممالک کی جیلوں میں کئی ہندوستانی شہری بند ہیں جو کسی چھوٹے یا بڑے جرم کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ ہندوستانی مسلم ممالک کے جیلوں میں قید ہے۔ ان قیدیوں کے بارے میں وزارت خارجہ کی جانب سے معلومات فراہم کی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات یعنی UAE اور سعودی عرب کی جیلوں میں سب سے زیادہ ہندوستانی قیدی ہے۔ ان دونوں ملکوں میں یہ تعداد 2000 سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ بحرین، کویت اور قطر جیسے دیگر خلیجی ممالک میں بھی بڑی تعداد میں ہندوستانی شہری جیلوں میں بند ہے۔ نیپال میں یہ تعداد 1317، ملیشیا میں 338، چین میں 173 ہے۔ رپورٹ کے مطابق 12 ملکوں میں سے 9 ممالک کے ساتھ پہلے سے ہی قیدیوں کو منتقل کرنے کا معاہدہ ہے۔ ایسے قیدیوں کو اپنے ملک میں آ کر سزا پوری کرنی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود گزشتہ 3 سالوں میں صرف 8 ہندوستانی قیدیوں کو واپس لایا جا سکا ہے۔ یعنی کہیں نہ کہیں ہماری بی جے پی سرکار ہندوستانی قیدیوں کو لانے میں بھی ناکام ہے۔ اسی کو لے کر باقاعدہ کانگریس کے لیڈر ششی تھرور نے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی کہ ہندوستانی حکومت یعنی کیندر بی جے پی سرکار ہندوستانی بھائیوں کو باہر ملکوں سے ان قیدیوں کو لانے میں پوری طریقے سے ناکام ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت مہاراشٹر کے بیڑ ضلع کی آ رہی ہے۔ جی ہاں، اور اس خبر پر جتنی گودی میڈیا ہے، آتنکی میڈیا پوری طرح خاموش ہے۔ جو بھونکنے میں کتوں سے بھی زیادہ بڑھ کر کتوں کا بھی ریکارڈ توڑتی ہے وہ ساری میڈیا خاموش ہے، کیونکہ مہاراشٹر کی ایک مسجد میں بم بلاسٹ ہوا اور وہ بم بلاسٹ کرنے والے سنسکاری ٹیم کے ہیں، جنہیں حکومت، پولیس، میڈیا سب لوگ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی ہاں، مسجد میں بم بلاسٹ کرنے والے پکڑے گئے ہیں اور وہ دونوں کے دونوں سنسکاری لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ جماعت اسلامی ہند نے مہاراشٹر کے وفد اور جمعیت علماء ہند نے بیڑ مسجد کا دورہ کیا
اور وفد نے بتایا کہ پولیس انتظامیہ اور مقامی افراد کی سوجھ بوجھ سے ماحول خراب نہیں ہوا، لیکن یہ الزام تو لگ رہا ہے کہ ان دونوں کو، جن کا تعلق باقاعدہ سنسکاری ٹیم سے ہے، جن کو سنسکاری ٹیم کہا جاتا ہے، ان سے ہے، ان دونوں کو بچانے کے لیے میڈیا سے لے کر حکومت تک تمام لوگ کوشش کر رہے ہیں، جبکہ وفد کا کہنا ہے، جمعیت علماء ہند کا کہنا ہے کہ مجرمین کو لایا جائے۔ اگر اسی بلاسٹ میں یا کسی بھی بلاسٹ میں مسلمان جیسا کوئی نام ہوتا تو ہماری میڈیا کتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی، اتنا زبردست بھونکنے کا کردار ادا کرتی، مگر ابھی میڈیا اس خبر کو لے کر پوری طریقے سے خاموش ہے۔ پولیس نے ابھی اس بلاسٹ کے معاملے میں باقاعدہ وجے رام اور شری رام ان دو ملزمین کو گرفتار کیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ بیڑ کے اردھمسلا گاؤں کی ایک مسجد میں اتوار 29 مارچ کو مکہ مسجد میں دھماکہ ہوا تھا۔ اس دھماکے سے مسجد کے اندرونی حصے کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ ناظرین، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ اور جمعیت علماء ہند کا وقف ترمیمی بل کو لے کر بڑا بیان آ گیا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے بھی، مولانا محمود مدنی نے بھی اور وقف بورڈ نے بھی بڑا بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ پورے ملک میں زبردست ورود احتجاج آندولن کیا جائے گا اس ناپاک شرارتی بل کو لے کر۔ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی نے بھی کہا ہے کہ ہم آخری سانس تک اس بل کے خلاف قانونی لڑائی لڑیں گے، اور باقاعدہ ان تمام لوگوں کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ ہم احتجاج کرتے رہیں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ مودی کیا کر رہا ہے۔ بورڈ نے مسلمانوں سے یہ بھی اپیل کی ہے کہ قانون کو ہرگز ہاتھ میں نہ لے، جو بھی کرے امن و امان شانتتا پورو انداز میں کرے، احتجاج بھی پرامن ہو، کسی طرح کا اشتعال انگیز نہ ہو۔ ناظرین، سماجوادی پارٹی کے سپریمو اکھلیش یادو نے گزشتہ کل پارلیمنٹ میں زبردست ہنگامہ کیا۔ ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے زبردست وروध کیا، لیکن دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ اکھلیش یادو نے پارلیمنٹ میں کہا کہ عید پر پابندیاں، 1000 ہندو لاپتہ، کیا یہی ہے حکومت کی پالیسی؟ انہوں نے سوال اٹھایا کہ یہ بی جے پی نوٹ بندی لے کر آئی، کیا ہوا؟ پھر کہا کہ گنگا جمنا صاف ہوئی، گودیہ گاؤں کا کیا ہوا؟ انہوں نے مزید کہا کہ عید پر تمام مذاہب کے رہنما جاتے ہیں، مبارکبادیاں دیتے ہیں، لیکن اس بار پابندی تھی، کیا یہی سنویدھان سکھاتا ہے؟ اکھلیش یادو نے مہا کمبھ میں ناقص ادھورے انتظامات پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ بی جے پی نے 100 کروڑ لوگوں کو بلایا لیکن تیاری نہیں کی، 1000 ہندو لاپتہ ہے، کہاں گئے وہ؟ ان کے اس بیان پر ایوان میں شور مچ گیا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے مالیگاؤں شہر سے۔ مالیگاؤں شہر سے ہمارے رپورٹر جنید سہارا نے بتایا کہ مستقیم ڈگنیٹی نے زبردست انداز میں شوبھا تائی بچاؤ پر حملہ کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ شوبھا تائی بچاؤ جو ہے وہ وہاں سے کامیاب ہوئی ہے پارلیمنٹ کے الیکشن میں، لیکن اب مستقیم ڈگنیٹی کہہ رہے ہیں کہ شوبھا تائی بچاؤ کو شہریان سے، مالیگاؤں اور دھلیا کے مسلمانوں سے کوئی ہمدردی نہیں، جیل میں بند مسلمانوں سے غمگساری بھی نہیں کی اور عید پر انہیں مبارکبادی بھی نہیں دی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مالیگاؤں فرقہ پرستوں کی نظر میں اس وقت سے کھٹک رہا ہے جب سے شوبھا تائی بچاؤ وہاں سے کامیاب ہوئی ہے۔ شہر پر ایس آئی ٹی کی مصیبت میں بھی شوبھا تائی بچاؤ کو ووٹ دینے سے آئی ہے۔ کبھی مالیگاؤں پر ووٹ جہاد کا الزام، تو کبھی جنم داخلہ معاملے میں الزام، ان سب کے بیچ میں کبھی بھی شوبھا تائی بچاؤ نے مالیگاؤں شہر کے مسلمانوں سے ہمدردی کا اظہار نہیں کیا۔ معاملہ طول پکڑتا چلا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی لوگ بشمول خواتین بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دی گئی، لیکن شوبھا تائی بچاؤ کو ہمدردی نہیں آئی۔ اس طرح کے جملوں کا اظہار مستقیم ڈگنیٹی نے شوبھا تائی بچاؤ پر سنسنیخیز الزام لگاتے ہوئے کیے ہیں۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے، جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر لگی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، بیکٹیریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ